السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب السماوات والارض وما بینہما۔ ناظرین کرام، میں سہیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا ہمارے اس پروگرام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا پرخلوص استقبال کرتا ہوں۔ الحمدللہ گزشتہ نشستوں میں آپ کے سامنے گناہوں کے تعلق سے کئی ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ گزشتہ نشست میں خصوصی طور پر شرک کے بارے میں آپ کے سامنے بات پیش کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم جرم، سب سے گھناؤنا کام، سب سے بڑا پاپ، سب سے گھٹیا کام اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کرنا۔ اس تعلق سے چند آیات اور حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں۔ میں نے شرک کے اسباب کے تعلق سے ایک اہم بات کا تذکرہ کیا تھا کہ آخر امت میں شرک کیوں پھیلتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں۔ اسباب میں سے سب سے پہلے سبب کے تعلق سے بات چل رہی تھی کہ سب سے پہلا سبب جس کی بنا پر آج امت میں شرک پھیلا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ لوگوں کو صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے۔ تو معرفت کے بارے میں نے بتایا تھا کہ اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کو جاننا چاہتا ہے، اللہ کو پہچاننا چاہتا ہے، تو اسے تین طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننا اور پہچاننا ہوگا۔ مطلب جب وہ توحید کو جان جائے گا، جب وہ حقیقت کو پہچان جائے گا، جب وہ وحدہ لا شریک کو جب پہچان جائے گا، اس کی زندگی کے اندر سے شرک انشاءاللہ خود بخود نکل جائے گا۔ میں نے گزشتہ نشست میں توحید الربوبیہ ایک بندہ اگر مان لے تو اسے ایک پوائنٹ پتہ چل جائے گا، خصوصی طور پر کہ اگر وہ کسی کو رب مانتا ہے تو رب کی کیا صفت ہوتی ہے، رب کی کیا کوالٹی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفتوں کا تذکرہ میں نے کیا تھا وہ صفت کائنات میں کسی کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ میں نے تین صفتوں کا تذکرہ کیا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو رب مان رہا ہے تو اس کے اندر تین چیزیں ہونی چاہیے: ایک خالق، دو مالک، تین مدبر، اور یہ تینوں صفتیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر۔ ناظرین اکرام، آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے انشاءاللہ توحید الالوہیہ کے بارے میں باتیں پیش کی جائیں گی، کیونکہ رب کو اگر پہچاننا ہے تو یہ پہچاننا ہوگا۔ اللہ کی معرفت میں دوسری چیز جو ہمیں جاننا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ ہم عبادت کس کی کریں۔ ہم اگر رب کو رب مانتے ہیں تو آخر عبادت کے لائق کون ہے؟ کیونکہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ جو تینوں باتوں کا تذکرہ جو میں نے کیا کہ اللہ کو خالق ماننا ہے، اللہ کو مالک ماننا ہے، اللہ کو مدبر ماننا ہے، تو یہ تینوں چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کفار تھے، جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کا سجدہ کیا کرتے تھے، بتوں کے لیے چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے، بتوں کے نام سے قربانی کیا کرتے تھے، ان کا بھی یہ عقیدہ تھا۔ ان کا کیا ماننا تھا؟ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، ہم سب کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ مالک بھی وہی ہے، ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ مدبر بھی وہی ہے۔ لیکن کفار مشرکین کی غلطی یہ تھی کہ وہ اللہ کو خالق مانتے تھے، اللہ کو مالک مانتے تھے، اللہ کو مدبر مانتے تھے۔ غلطی ان کے اندر یہ پائی جاتی تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے لیے، اپنی بات کو اللہ تک پہنچانے کے لیے بیچ میں بتوں کو ذریعہ سمجھتے تھے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر شرک قرار دیا ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھیں کہ زمین کس نے پیدا کیا ہے، آسمان کس نے پیدا کیا ہے، وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے کیا ہے۔ تو ان سے کہو کہ تم اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے کہا ان سے آپ سوال کرو، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ
وہ اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع دے سکتے ہیں نہ انہیں نقصان دے سکتے ہیں. کس کے بارے میں اللہ نے کہا؟ یہ کفار کے بارے میں اللہ نے کہا، جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. غیر اللہ کی عبادت کرنے میں ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، ان کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے پاس ہمارے لیے سفارش بن جائیں گے، یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہماری باتوں کو پہنچانے والے بن جائیں گے. اللہ ہماری ڈائریکٹ سنے گا نہیں، کیا کرنا پڑے گا؟ ہم ان کے پاس جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تک اپنی بات پہنچا دیں گے. تو یہ عقیدہ کفار و مشرکین کا تھا. اس عقیدے کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے. تو ناظرین اکرام، اس توحید الربوبیہ کو مانتے تھے کفار و مشرکین، لیکن غلطی کہاں ہوتی؟ توحید الالوہیہ کے اندر. لوگ عبادت کرنے میں اللہ کو نہیں پہچان پائے تھے. لوگوں نے حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ کر کے غیر اللہ کی ہی عبادت کرنا شروع کر دی تھی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس تعلق سے بیان فرمایا ہے کہ ایک بندہ عبادت بھی اگر کر رہا ہے تو صرف اللہ ہی کی عبادت کرے، کیونکہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس تعلق سے ذکر فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے کہا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیای، میرا زندہ رہنا، ومماتی، اور میرا مر جانا، للہ رب العالمین، صرف اللہ رب العزت کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، کیونکہ اللہ نے اسی مقصد کے تحت پیدا ہی کیا ہے. کائنات میں جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں، جتنے انسان اس دنیا میں موجود ہیں، سب کے سب لوگوں کے پیدا ہونے کا مقصد، چاہے وہ انسان ہو یا جنات، اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں. بعض علماء نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے الا لیوحدون، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کو مانیں، صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کریں، اللہ کے ساتھ میں کسی کو پارٹنر نہ بنائیں. یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ امت کے اندر اس دور میں بھی زیادہ تر لوگ اسی گڑبڑی میں پھنسے ہوئے تھے کہ بہت سارے لوگ رب کو رب مانتے تھے، خالق مانتے تھے. آج بھی زمین و آسمان کا خالق اللہ کو مانتے ہیں، زمین و آسمان کا مالک بھی اللہ کو مانتے ہیں. ان کا یہ بھی ماننا ہے آسمان سے بارش جو نازل ہوتی ہے اللہ ہی کرتا ہے، ہم کو روزی بھی اللہ ہی دیتا ہے، سب چیزیں ماننا ہے. لیکن جب عبادت کی بات آتی ہے، جب ورشپ کی بات آتی ہے، تو اللہ کو چھوڑ کر، اس ایک رب کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت شروع ہو جاتی ہے. اس کے راستے میں بڑی پریشانیاں پیش آتی ہیں. یہی وہ چیز تھی کہ جس کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب قبول کیا تو ان کو مکہ چھوڑنا پڑا، ان کو تکلیفیں دی گئیں. یہی وہ چیز تھی جس کی بنا پر انبیاء کو مار کھانی پڑی. یہی وہ چیز تھی جس کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جانا پڑا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، احد احد کہہ رہے ہیں، ان کے زبان سے احد ہے نکل رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ان سے کفار و مشرکین یہ کہہ رہے ہیں کہ تم محمد کا دین چھوڑ دو، ایک رب کو ماننا چھوڑ دو، 360 کو مانو، ایک کو مت مانو. سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کس بنا پر شہید کر دیا گیا؟ کس بنا پر؟ صرف ان کا یہ ماننا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو عبادت بہت مشکل ہو جاتی ہے. ماننا ایک الگ بات ہے، لیکن جب عبادت کی بات آتی ہے تو اس راستے میں بڑی پریشانیاں آتی ہیں. عبادت کے تعلق سے بندے کو اگر یقین ہو کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، پھر وہ بندہ اپنی زندگی کے اندر عبادت کرتا بھی ہے، ساتھ ساتھ میں اس کا اس بات کا عقیدہ بھی ہوتا ہے. صحابہ میں سے اکثر صحابہ جو مکہ کے اندر شروعاتی دور پر اسلام قبول کیے، ان کو اسی بنا پر مار پڑی کہ وہ کیا مانتے تھے؟ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا پہاڑی پر سب کے سب لوگوں کو جمع کیا تھا، کہا تھا یا عبد مناف، اے قریش کے لوگوں، اے عبد مناف کے لوگوں، اے قریش کے تمام قبیلے کے لوگوں، اگر میں تم سے کہوں
کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے، اس بات کو مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ امین مانتے تھے، آپ کو صادق مانتے تھے، آپ کے نام کے آگے کبھی بھی جھوٹ کا لقب نہیں دیا کہ محمد جھوٹا، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی کو لوگ سچا مانتے تھے، کہا ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد ہم نے آپ پر کبھی جھوٹ کا تجربہ کیا ہی نہیں، آپ کی زبان سے تو کبھی جھوٹ نکلتا ہی نہیں۔ یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ کفار دے رہے ہیں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو توحید کی دعوت دی، ایک رب کے عبادت کی دعوت دی، اللہ کی معرفت کرائی، اللہ کی پہچان کرائی، اللہ کے بارے میں انٹروڈکشن پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب اور عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ وہی لوگ جو آپ کو امین کہہ رہے تھے، آپ کو صادق کہہ رہے تھے، آپ کو اچھا کہہ رہے تھے، آپ کو تانے دینا شروع کر دیے۔ خود آپ کا چچا آپ کو برا کہنے لگا کہ تبا لک یا محمد، اے محمد تیرا پورا دن برباد ہو جائے، تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا، تو برباد ہو جائے۔ اللہ کو یہ جملہ پسند نہ آیا، میرے نبی کے بارے میں بد دعا کر رہا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب برباد ہو جائے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب برباد ہو جائے۔ تو نبی نے توحید کی دعوت دی، سب لوگوں کو جمع کر کے ایک رب کی عبادت کا حکم دیا، ایک رب کے ماننے کا حکم دیا۔ تو لوگوں نے کہا عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، یہ ایک رب کو ماننے کے بارے میں باتیں کر رہا ہے۔ تو توحید الالوہیہ ایک بندہ اگر اس کو مانے گا تو اسے یہ ماننا پڑے گا کہ عبادت، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ قربانی ہو، چاہے وہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو بھی عبادت میں شمار ہوتی ہیں، چاہے وہ دعا ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، وہ تمام کی تمام چیزیں خالصتاً صرف اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، دعا اللہ کے لیے، جتنی بھی عبادت کی قسمیں ہوتی ہیں سب کی سب عبادت کی قسمیں کس کے لیے ہیں؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ علماء نے عبادت کی قسمیں بتائی ہیں، بعض عبادتیں قلبی ہوتی ہیں، بعض عبادتیں لسانی ہوتی ہیں، بعض عبادتیں جسمانی ہوتی ہیں، بعض عبادتیں مالی ہوتی ہیں، اور بعض عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان عمومی طور پر اس دنیا کے اندر اپنے جسم کے طور پر کرتا ہے۔ تو علماء نے یہ کیٹیگری بیان کیا ہے کہ بعض عبادتیں قلبی طور پر ہوتی ہیں، کہ جیسے دلی طور پر اللہ اس کے رسول سے محبت، اگر کسی کے دل میں اللہ اس کے رسول سے محبت ہے اس پر بھی اسے اجر ملے گا۔ بعض عبادتیں جو ہوتی ہیں لسانی ہوتی ہیں، تو لسانی عبادتیں بھی اللہ رب العزت کے لیے، مطلب اللہ کو یاد کیا جائے گا۔ جسمانی عبادت نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، اسی طریقے سے دن بھر آدمی روزے کی حالت میں بھوکا رہتا ہے، یہ جسمانی عبادت ہے۔ مالی عبادت میں یہ ہے کہ بندہ اپنے کمائے ہوئے مال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچہ کر رہا ہے، اللہ رب العزت کے راستے میں خرچہ کر کے غریبوں کو دے رہا ہے۔ تو یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کو خالصتاً صرف اللہ کے لیے، چاہے وہ قولی ہو، چاہے وہ فعلی ہو، چاہے وہ جسمانی ہو، جتنی بھی عبادتیں سب کی سب عبادتیں کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ رب العزت کے لیے ہونی چاہیے۔ اس بات کو جب ایک بندہ جان جائے گا وہ شرک سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ یہی لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ ہمیں عبادت کس کی کرنی چاہیے۔ رب کو تو مان لیا، عبادت کس کی کرنی ہے؟ اب اس میں پہچاننے میں لوگوں کو بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ دوسری چیز ناظرین کرام آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا۔ رب کو اگر پہچاننا ہے تو تیسری چیز بھی ہمیں جاننا ہوگا، وہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کو اس کے ناموں کے ذریعے پہچاننا ہوگا۔ اللہ کے جو نام ہیں، اس کے صفات ہیں، ان صفاتوں کے اندر بھی ہمیں دھیان دینا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی ایسے نام سے نہیں پکارنا ہے جو نام اللہ رب العزت نے نہیں بتایا ہے، جو اللہ نے اپنا نام بتایا ہے، جو اللہ نے اپنی صفات بتائی ہے، اس نام سے، اس صفات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا ہے۔ جسے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہترین نام، اللہ کے جتنے نام سب اچھے، سب بہتر نام ہے، فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا جائے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ توحید الاسماء والصفات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام
اور اس کے صفات کے اعتبار سے ایک بندہ معرفت حاصل کرے. زیادہ تر لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے اسما کیا ہیں، اس کے صفات کیا ہیں. بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے، اور معلوم ہونے کے باوجود بھی کئی سارے لوگ اس کے اندر غلطیاں کرتے ہیں. ہمیں غلطیوں سے بچتے ہوئے 4 چیزوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے. اگر اللہ کے نام کو، اللہ کی صفات کو صحیح طور پر ماننا ہے تو 4 چیزوں کو ماننا لازم آئے گا. 4 چیزیں کیا ہیں؟ معرفت کے طور پر بتا رہا ہوں، پہچان کے طور پر بتا رہا ہوں، کیونکہ یہی چیزیں لوگوں کو نہیں پتا ہوتی ہیں. انہی چیزوں کے بارے میں لوگوں کو علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ شرک میں ملوث ہو جاتے ہیں، لوگ شرک کرنے لگتے ہیں، لوگ اتنے بڑے کبیرہ گناہ کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں ان ناموں کی یا ان صفات کی تعطیل بیان نہیں کرنی. تعطیل، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ناموں کا انکار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں. ہمیں انکار نہیں کرنا ہے. 2، تمثیل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی مثال نہیں بیان کرنا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے، ہم بھی سمیع ہیں. کس اعتبار سے؟ اللہ سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں. لیکن اللہ کی صفت جو سننے کی ہے، وہ صفت کوئی ایسا نہ کہے کہ انسان کی طرح ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں، کوئی چیز اس کے مثل نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمثیل بیان نہ کی جائے، مثال نہ بیان کیا جائے کہ جس طرح ہم سنتے ہیں اللہ بھی ویسے سنتا ہوگا، نہیں. نمبر 3، تکییف، کیفیت نہ بیان کی جائے. کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیفیت مطلب جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کوئی یہ کہے، کیفیت کے بارے میں سوال کرے کہ کیفیت کیا ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہے. اب کوئی پوچھے کیسے مستوی ہے، تو یہ سوال کرنا بدعت ہے، یہ سوال کرنا جائز نہیں ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، ایک شخص نے سوال کیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہمارا اس پر ایمان ہے اور ایمان لانا واجب ہے، اس بات کو ہم مانتے ہیں، اس بات پر یقین رکھتے ہیں، اور ایسا سوال کرنا یہ جائز نہیں ہے، بالکل شریعت کے خلاف ہے. 4تھی چیز، اللہ کے ناموں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کی تحریف اس کے اندر نہیں کرنا ہے. کسی بھی قسم کی تحریف اس میں بیان نہیں کرنا ہے. تحریف کیا ہوتا ہے؟ بعض دفعہ کچھ لوگ معنی بدل دیتے ہیں، بعض دفعہ کچھ لوگ اس کے الفاظ کو بدل دیتے ہیں، بعض دفعہ معنی کو بدل کر کے کچھ اور اس کی جگہ پر بیان کر دیا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے اس سے بھی منع کیا ہے. تو اللہ رب العزت کے نام اور اس کے صفات کے ذریعے سے ہم کیا کریں؟ اللہ سے دعا کریں. اللہ رب العزت خود کہتا ہے بندے تم مجھ سے مانگ. ناموں کے ذریعے سے ایک بندہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، صفات کے ذریعے سے کہ اللہ رب العزت تو غفور رحیم ہے، تو بخشنے والا ہے، تو بہت زیادہ دینے والا ہے، تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. جتنے بھی اللہ کے نام ہیں، اس کے صفات ہیں، ان صفاتوں کے ذریعے سے ایک بندہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا. تو یہ 3 چیزیں جب بندہ جان جائے گا، حقیقت میں اسے معرفت ہو جائے گی. جب تک وہ یہ 3 چیزیں نہیں جانے گا، معرفت اسے نہیں ہو سکتی. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں ناظرین کرام، تاکہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے. ممکن ہے کہ تھوڑی باتیں علمی رہی ہوں، لیکن آپ سمجھنے کی کوشش کریں. کیا باتیں ہیں؟ 3 باتیں اگر آپ جان گئے، آپ یاد رکھیں، علمی اعتبار سے آپ نے ان باتوں کو سمجھ لیا، آپ اللہ کی معرفت رکھنے والے بندوں میں سے شمار ہوں گے. نمبر 1، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مانتے ہوں، اس اعتبار سے کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مدبر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، وہی مالک ہے اور وہی تمام تدبیریں کرتا ہے. دوسری چیز، عبادت صرف اسی کی کرنی ہے. تیسری چیز، اللہ کے جو نام ہیں، اللہ کے جو صفات ہیں، ان ناموں کے اندر نہ تو کسی قسم کی تعطیل کرنا ہے، انکار نہیں کرنا ہے، نہ تو کسی قسم کا مثال بیان کرنا ہے، نہ تو کیفیت بیان کرنی ہے، نہ تو اس کے اندر کسی قسم کا تحریف کرنا ہے. یہ تینوں باتیں آپ کے اندر آ جائیں گی، انشاءاللہ حقیقت میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان جائیں گے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، اے لوگو یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے دنیا کے تمام لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، تم غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، کہ تم اللہ رب العزت کے علاوہ جو غیر اللہ کو پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. کیوں نہیں بنا سکتے؟ پیدا کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی ہے.
یہ جب پتہ چل جائے گا، یہ حقیقت میں لوگوں کو جب معرفت ہو جائے گی، لوگ اللہ کو اپنا رب مان لیں گے۔ تو ناظرین کرام، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان رہے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو حقیقت میں ہم پہچاننا چاہتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھیں ان تینوں چیزوں کے تعلق سے اپنی زندگی کے اندر آپ علم حاصل کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ رب کو مانتے تو کس طرح مانتے ہیں؟ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اگر کر رہے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس عبادت میں کسی اور کو شریک کر رہے ہیں؟ آپ اللہ رب العزت کے اسماء و صفات میں سے کہیں ایسا تو نہیں مثال بیان کر رہے ہیں، کہیں اس کی کیفیت بیان کر رہے ہیں، یا کہیں پر اس کی جا کر کے تحریف کر رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں۔ ان چیزوں کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ تو یہ پہلا سبب ناظرین کرام آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ امت میں زیادہ تر لوگ جو شرک میں ملوث ہیں، اس کی خاص وجہ ہے لوگ اللہ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کو پہچان جائیں، شرک چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، دوسری نشست میں، اس کے بعد والی نشست میں آپ کو دوسرا سبب بتایا جائے گا جس کی بنا پر لوگ شرک کرتے ہیں۔ جب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔